خدا جو ہے بس وہ بڑا غصے میں اور جلال میں ہی رہتا ہے اور بس صرف پکڑ کرنا ہی اس کا۔ کائنات کو، انسانیت کو اللہ جب اپنا پہلا تعارف کروا رہا تھا اور کہہ جا رہا ہے اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تیری ٹانگیں دباتا، میں تجھے یہ کرتا وہ کرتا۔ سج دھج کر اس شہر مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں تو رب ہو کر مجھے شہر مکہ کی قسم کھانے کو دل کرتا ہے۔ میلاد پاک کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ کی روایات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جب آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک اور خصوصاً میلاد کے عنوان سے محافل کرتے ہیں، میلاد کی مناسبت سے اپنے گھروں میں آرائش ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، نعت خوانی کی محافل ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں آقا کی شان پاک کے۔ تو 3 طرح کے معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اہل محبت کا ہوتا ہے۔ اہل محبت کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے تو کان اور ان کا تو دل بھرتا ہی نہیں ہے، ذکر حبیب ہوتا ہی رہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سبیل بنے اور کوئی ایسی شکل نکلے کہ کسی طرح بھی محبوب کا ذکر ہونا چاہیے۔ کان ترستے ہیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ دوسرا طبقہ اہل انکار کا ہے، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں ماننا۔ ان کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، چونکہ جب انسان ایک بات ذہن میں بٹھا لے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں اور غلط ہیں، تو معاشرے میں پھر اس پر بحث و تمہیز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تیسرا طبقہ ہے جسے اہل دلیل کہتے ہیں، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، چیز کی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ دلیل مانگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دلیل مانگ لی، باری تعالیٰ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ سے اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے کہ آپ مردے کیسے زندہ کرتے ہو؟ اللہ پاک کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، باری تعالیٰ ایمان تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو دلیل مانگنا اطمینان کے لیے، تسکین قلب کے لیے، ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جہاں تک اہل دلیل کا تعلق ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے تذکرہ ولادت کے حوالے سے تو ان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ اپنی سنت ہے اور اللہ کا یہ اپنا طریقہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہ حجت ہمیں قرآن سے معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، چونکہ پھر بات یہی ہی رک جائے گی۔ میں صرف آپ کو اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تفصیلی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ ان کو پیدا کرنے سے پہلے ملائکہ کے ساتھ اپنی اللہ پاک نے جو نشست کی، ان پہ اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یعنی پہلی بات اللہ نے ان کو یہاں سے شروع کی۔ پھر ان کے پیدا ہو جانے کے بعد رب کائنات کا ان کو جنت میں بسانا، یعنی تذکرہ اللہ پاک نے
ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے ان کا میلاد کا ذکر قرآن میں چھیڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ رب کائنات حضرت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتے ہیں جو حضرت سارہ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ گھر میں تھی، خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ اور سارہ کہتی ہیں میں بھی بانجھ بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، اس عمر میں ہمیں اولاد ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے ملائکہ نے کہا اے گھر والو تم نبی کے گھر والے ہو، اس بات پہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ اس گھر پر تو اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو تذکرہ میلاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ خوشخبریاں بھجوا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام، اور قرآن میں ہم دیکھیں گے صرف نبیوں کا تذکرہ نہیں آیا، آگے آپ چلیں گے حضرت مریم کا ذکر ملے گا، حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تو انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کے تذکرے کرنا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں اگر اور بھی نام لینا چاہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک ان کی ولادت کا کرتا ہے۔ سورہ مریم پڑھیے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے چپ کے رب سے فریاد کی، باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، مجھے اولاد کی نعمت دے۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کا، رب کائنات نے ان کی اس دعا کے جواب میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی اور انہیں بتایا کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں جو سردار ہوگا، جو عورتوں کے معاملے میں کنارہ کش رہنے والا ہوگا، حسورا۔ اللہ پاک نے ولادت کے وقت ان کی صفات کا بھی ساتھ بیان فرمایا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں، کیا ان میں کوئی نماز کا مسئلہ بیان ہوا، یا روزہ کی بات ہوئی، یا حج کے مسئلے ہوئے، یا زکوٰۃ کی تفصیلات آئیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فقہ کا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، یہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی مقصود ہے محافل میلاد کا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ میلاد عیسیٰ کو اللہ نے بیان فرمایا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی، جبرائیل امین انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور وہ ان کو تنہا کمرے میں دیکھ کے ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا ڈرے نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ انہوں نے ایک پھونک ماری ان کے سینے کے اوپر، اس پھونک سے اللہ کے حکم سے حضرت مریم بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئی۔ پھر وہ اپنے آپ کو لے کر دور چلی گئی کہ دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان کو درد ذہ کی تکلیف ہوئی، یہ بھی قرآن میں آیا، بچے کی پیدائش کی جب تکلیف ہو گئی اپنے آپ کو ایک کھجور کے تنے کے جھنڈ کی طرف لے کر گئی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رب کائنات نے کہا ہے مریم آپ کھجور کے اس درخت کو ہلائیں، تازہ کھجوریں آپ پہ گریں گی، وہ ہم آپ کو کھلائیں گے، پھل ہوگا آپ کے کھانے کے لیے، جو کہ یہاں اور تو ساتھ ہے ہی کوئی نہیں جو اس موقع پر خدمت کرے۔ ویسے کبھی جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں ذہن میں خیال آتا ہے وہ کون سی کھجور ہے جس کو ایک بچہ جننے والی مائی نیچے ہاتھ لگائے اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں؟ ایسی بھی کوئی کھجور نظر آئی ہے آپ کو آج تک؟ ایک خاتون جو ابھی بچے کی ولادت کے مرحلے سے گزری ہے، اس کی طبیعت میں تو ویسے ہی نکاہت اور کمزوری ہے، اسے اللہ فرما رہا ہے کھجور کو ہلاؤ، آپ کے اوپر تازہ کھجوریں آئیں گی۔
اور اپنے بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. بس اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جتنا کام مریم آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کرو، باقی ہم خود کر دیں گے آپ کے لیے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اللہ پاک نے ذکر کیا. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، طبیعت سمجھ گئی مریم علیہ السلام کی، ان کو لے کر قوم کے پاس آئیں. قوم نے تانے مارے، اے مریم تیرا تو باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا کہ شادی کے بغیر تیری اولاد ہو گئی؟ اللہ پاک نے ان سے یہ کہہ دیا تھا فرشتے کے ذریعے، اے مریم آپ نے چپ رہنا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا. کوئی کہے تو کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو. لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے جو پنگھوڑے میں اپنی انگلی کو منہ میں لیے ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پنگھوڑے والے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، وہ بول پڑے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے یہ باتیں کیوں لکھی ہیں؟ خدا کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اب اس کا ہمارے ساتھ آج کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی سیاسی نظام ڈسکس نہیں ہوا، معاشی نظام ڈسکس نہیں ہو رہا، کوئی عبادات کا نظام نہیں ہو رہا، کوئی نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہیں، کوئی سود ربا کی باتیں نہیں ہیں، کاروبار کی باتیں نہیں. یہ باتیں ہیں کیوں قرآن میں آخر؟ اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے پڑھنا سننا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. تو لوگوں جو کام اللہ کرتا ہے وہ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور یہ وہ تذکرے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں جو اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چند جملوں میں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے اپنے امر کن کے ذریعے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بات ختم ہو جاتی. اگر صرف اطلاع دینی مقصود تھی تو ایسے مختصر طریقے سے بات ہو سکتی تھی، مگر اللہ پاک پوری تفصیلات میں کہ وہ امید سے ہو گئی، پھر ان کو بچے کی پیدائش کی تکلیف شروع ہو گئی تو وہ ادھر چلی گئی تو ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کہہ دیا. اللہ کتنی محبت سے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، کتنی چاہت سے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کی زندگی کے احوال بتاتا ہے، ان کے معاملات بتاتا ہے. اب کہیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کہاں پہ آیا قرآن میں؟ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی سورہ البلد کی. اللہ پاک نے باقی انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر کیا، لیکن جب ولادت مصطفیٰ کی بات آئی تو قسم کھا کر مصطفیٰ کے میلاد کو بیان فرمایا اللہ پاک نے. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا. لا عربی زبان میں نہیں کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی یہ کلام میں زائدہ بھی ہوتا ہے، صرف حسن کلام کے لیے آتا ہے. یہ آپ گرامر عربی پڑھیں تو ڈیٹیل میں یہ باتیں وہاں ملیں گی. تو علماء کرام نے کہا اگر یہ لا یہاں نفی کا معنی دے رہا ہو، نہیں کا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی، اللہ نے نام نہیں لیا مکہ کی، جو کہ اللہ ایک شہر کا نام لے لیتا تو بات صرف مکہ تک رہ جاتی. اللہ چاہتا تھا محبوب جس شہر میں گیا اس شہر کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو. اگر لا نفی کا ہو، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا. ماری تعالیٰ کیوں نہیں کھاتا؟ کہا کسی وجہ سے اور وجہ سے نہیں کھاتا. کوئی یہ سمجھے کہ مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں یہاں میرا گھر خانہ کعبہ ہے تو میں کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا. کوئی سمجھے کہ یہاں پہ صفا و مروہ ہے میں قسم کھاؤں گا، مگر میں قسم اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں مینا ہے، اس لیے نہیں کھاتا. باری تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں کھاتا ہوں قسم شہر مکہ کی. میرے مصطفیٰ جب آپ سج دھج کر اس شہر مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں تو رب ہو کر مجھے شہر مکہ کی قسم کھانے کو دل کرتا ہے.
ہلن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اترنا، کسی جگہ پہ چلنا پھرنا۔ وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ جب چلتے پھرتے ہو شہر مکہ میں، آپ کا جب یہ اصل باتیں ہیں محبت اور پیار کی، ان کو سمجھتا وہی ہے جو محبت کا چراغ جلائے بیٹھا ہو۔ آپ کا بیٹا ہو، بچہ ہو چھوٹا سا 6-8 مہینے کا، جب وہ چلنا سیکھتا ہے ماں باپ کی ذرا خوشیاں دیکھا کرو اس وقت۔ اب وہ پہلے کہتے ہیں جی، اب وہ جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ رکھ کر کوہنیوں پہ کرالنگ کرنا، جی اس نے شروع کر دی ہے، یہ سیکھ رہا، خبریں جاری ہوتی ہیں، باپ بہر ملک بیٹھا ہے، تصویریں شیئر ہوتی ہیں، بچے نے کرالنگ شروع کر دی ہے، اب وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر رہا ہے، وہ اب وہ ایسے کر رہا ہے، اب وہ ایسے کر رہا ہے۔ ماں باپ کو پیار آتا ہے ان کے چلنے پر، ان کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ان کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ محبت سے پاک ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، محبت کرے کسی سے، نہیں، وہ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ قرآن میں کئی جگہ پہ آئے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، صف بنا کر جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، مت سوچو کہ خدا محبت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ذہن میں مغالطے بنے ہوتے ہیں، جی اللہ کی شان ہے وہ بھی لوگوں سے پیار کرے اور محبت کرے، اللہ سے بڑھ کر کون پیار کرنے والا ہے؟ وہ رحمان نہیں ہے کیا؟ وہ رحیم نہیں ہے کیا؟ وہ غفار نہیں ہے کیا؟ وہ غفور نہیں ہے کیا؟ وہ ودود ہے، اللہ کے نام دیکھے ودود ملے گا۔ ودود کا معنی ہوتا ہے دوستی کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اولیاء اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو دوست ہوتے ہیں اللہ کے۔ اللہ دوستیاں کرتا ہے بندوں سے۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک عجیب تصور لوگوں کے ذہن میں خدا کا آ گیا کہ بس خدا جو ہے بس وہ بڑا غصے میں اور جلال میں ہی رہتا ہے اور بس صرف پکڑ کرنا ہی اس کا کام ہے۔ نہیں، خدا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ میں اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا سب تعریف اللہ کے لیے جو بڑا قہار ہے، بڑا جبار ہے۔ قہار تو وہ ہے نا، اس کی صفت ہے، مگر تعارف تو قہار والا نہیں کروایا، جبار والا نہیں کروایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بڑی پکڑ کرنے والا ہے، اس کی صفتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کائنات کو، انسانیت کو اللہ جب اپنا پہلا تعارف کروا رہا تھا، کہا رب العالمین وہ ہے جو سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس کا بندوں سے رشتہ رحمت اور محبت والا ہے۔ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے، فیلنگ آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا ہے۔ یہ تو درجے درجے کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مجھے وہ دیوانہ یاد آ رہا ہے جو بیٹھا ہے اور مستی میں کہہ رہا ہے، اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری کنگھی کرواتا، میں تیرے سر کو دھلاتا۔ وہ دیوانہ ہے اور کہہ جا رہا ہے اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تیری ٹانگیں دباتا، میں تجھے یہ کرتا وہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے، کہو ظالم تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے جسم سے، یہ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب اس نے یہ سنا وہ دھاڑ مار کے نکل گیا، رو کے چلا گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ رب کائنات نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اے موسیٰ میں نے تجھے بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ اپنی عقل کے مطابق مجھے یاد کر رہا ہے، اپنی عقل اپنی سوچ، دیوانہ جو ہوا وہ اپنے حساب سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو آپ بندوں کو میرے قریب کریں، مجھ سے دور نہ کریں۔ وہ حدیث پاک بھی آپ نے بخاری و مسلم کی صحیح ستہ کی معتبر حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، صاف لفظ ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلا لیتا ہے، کہتا جبرائیل میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اپنی محبتیں کھولتا ہے، جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ کہتا ہے جی مولا کیا حکم ہے میرے لیے؟ تم بھی پیار کرو اس سے۔
میں پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو اس سے. باری تعالیٰ میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب حکم کیا ہے؟ کہا آسمان والوں میں اعلان کر دو, سب میں اعلان کرو اللہ محبت کرتا ہے. آسمان والوں سارے محبت کرو اس بندے کے ساتھ. تو محبتیں ہیں یا نہیں ہیں بتائیے؟ قرآن میں بار بار آئے ہوئے یہ لفظ محبت کے. کہا اے لوگو اگر تم دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. میں اس پر تھوڑا سا رک اس لیے گیا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں خدا کے بارے میں جو تصور آیا ہوا ہے اس تصور کی اصلاح کریں. اللہ سے بڑھ کر بندوں کا چاہنے والا کون ہے؟ اور جب میرے آقا کی بات آئے گی, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی خدا کی بارگاہ میں توابیت والا ہوگا؟ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی صبر کرنے والا ہوگا؟ جنہوں نے میدان طائف کے اندر لوگوں کے پتھر جھیلے, لیکن جب فرشتے نے کہا ان کو تباہ کر دے تو جواب میں یہ کہا جہاں تیرے صبر کی انتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کے صبر کی ابتدا ہو رہی ہے. میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, تباہی کرنے کے لیے نہیں آیا, برباد کرنے کے لیے نہیں آیا لوگوں کو. اے اللہ ان کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں کہ میرا مقام کیا ہے. صبر کرنے والوں کے سردار, توبہ کرنے والوں کے سردار, طہارت رکھنے والوں کے سردار, یہ سب وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو میرے مصطفیٰ سے نہیں محبت کرتا جو سردار ہیں ان سب چیزوں کے. تو حضور جس طرح ان تمام صفتوں میں میرے آقا سب سے اعلیٰ ہیں, تو اللہ کی محبت میں بھی میرے مصطفیٰ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں اللہ کو. اور ایسے محبوب ہیں کہ فرمایا جو ان کی نقل کرتا جائے گا میں اس سے بھی محبت کرتا چلا جاؤں گا. حاضی ندی مکار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے کہا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. حبیب کب کھاتا ہوں؟ جب آپ اس شہر مکہ میں چلتے ہو. یہ چلنے سے میں نے ساری باتیں بتائیں کہ کسی کو چلتا دیکھ کر پیار کیسے آتا ہے, محبت کیسے ہوتی ہے, پھر محبوب کے تذکرے کیسے ہوتے ہیں. میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا کسی اور وجہ سے, بس اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے محبوب جب آپ شہر مکہ میں خرام ناز کرتے ہو مجھے رب ہو کر بھی شہر کی قسمیں کھانے کو دل کرتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہاں ہلن کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے اترنا. یعنی جب آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ گے تو پھر ہم شہر مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے, ہم تو قسم کھا رہے ہیں آپ کے قدموں کی وجہ سے. آپ کے قدم مدینہ میں ہوں گے, ہم مدینہ کی قسم کھائیں گے. جب حضور نبی کریم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ تھے. اپنا آبائی وطن کوئی چھوڑ کے جب نئی جگہ جاتا ہے تو وطن بڑا یاد آتا ہے بندے کو. حضور کو بھی یاد آتا تھا, صحابہ کرام کو یاد. حضرت ابو بکر حضرت بلال تو نظمیں پڑھتے تھے مدینہ کی یاد میں, جیسے کسی کے فراق میں بندہ شعر نہیں پڑھتا, مکہ کی یاد میں شعر پڑھتے تھے. اوپر سے مدینہ میں آئے تو نئی نئی بیماری بھی لگ گئی, بخار بھی لگ گیا وہاں پہ. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو بتایا کہ میرے بابا بھی بڑے سخت بیمار ہیں, بلال بھی بیمار ہیں, مدینہ مکہ کو بار بار یاد کرتے. حضور نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو ایسے پیارا کر جیسے مکہ پیارا تھا ہمارے لیے, بلکہ مکہ سے بھی زیادہ پیارا فرما دے ہمارے لیے. یہ الفاظ ہیں, مدینہ کو ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ پیارا فرما دے. اسی لیے اہل محبت یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. مدینے کا ذکر اہل محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آقا نے دعا کی ہوئی ہے, اے اللہ مدینہ مجھے ایسے پیارا کر جیسے مکہ پیارا ہے, بلکہ مکہ سے بھی زیادہ پیارا کر مجھے. اس لیے حضور کی نسبت سے اہل محبت مدینے سے پیار الفت رکھتے ہیں زیادہ, چونکہ سرکار کی دعا ہے. اور کہا اے اللہ یہاں کی بیماری کو یہاں سے نکال, اور ایک ویران علاقہ تھا جوفا کا, جوفا, اس کو جوفا میں منتقل کر دے. دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی, مہاجر صحابہ کے دلوں میں مدینہ کی محبت آ گئی اور بیماریاں ختم ہو گئی, صحت اللہ پاک نے عطا فرما دی. حاضی ندی بکار. تو رب کائنات نے حضور کی آمد کے اوپر
صرف آپ کے آمد کا ذکر نہیں کیا، جس شہر میں آپ آئے ہیں اس شہر کی قسم کھائی ہے، اور آگے فرمایا ووالد وما ولد، یہ قرآن کی الفاظ ہیں۔ ووال قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں اسی پر گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں بہت سارے صفحات لے کر آیا تھا میلاد پاک کے حوالے سے، مگر ہمارا وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ قسم کھائی کہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں جب آپ چلتے ہیں، اور آگے کہا اور قسم ہے والد کی۔ عربی کے الفاظ سنیے، بڑے سمپل ہیں، ووالد وما ولد، قسم ہے اس کی جو والد ہے، اور قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا، جس کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک نے حضور کے والد عبداللہ کا نام کیوں نہیں لے لیا؟ قسم ہے مصطفیٰ کے والد عبداللہ کی، ایسے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک چاہتا تھا صرف ایک باپ کا ذکر نہ کروں، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور رہا، میں ہر ایک کی قسم کھاتا ہوں۔ میں اس کی ہر اس شخص کی قسم ہے جس کی پشت میں نور مصطفیٰ چلتا ہوا آیا ہے، اور ہر اس ماں کی قسم ہے جس کے رحم مادر میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے والدین کا لفظ بولا، قسم ہے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے اس عظیم رسول کی جو پیدا ہوئے۔ حاضر نذیر بکار، آئیے اللہ کے حضور دعا کریں کہ رب کائنات آقا کریم علیہ السلام کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے، اور آقا کے نقش قدم پہ چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔